السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھدار ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسی کہانی جو بتا رہی ہے کہ عقل ایک انسان کو کتنا بڑا بنا دیتی ہے۔ عنوان ہے حسد کا منہ کالا، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے۔ یہ ایک سچی تاریخی کہانی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا وزیر ایاز بہت لائق، سمجھدار اور دانا آدمی تھا، اسی لیے سلطان اس پر بہت مہربان تھا اور اس کو 30 امیروں کے برابر وظیفہ دیتا تھا۔ ایاز پر سلطان کی اس قدر مہربانی سے دربار کے دوسرے تمام امیر سخت جلتے تھے۔ ان کا حسد یہاں تک بڑھا کہ وہ اپنے آقا سلطان محمود غزنوی کے خلاف بھی چوری چوری اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ سلطان محمود غزنوی نے تو یوں ہی ایاز کا مرتبہ اتنا بڑھا رکھا ہے، یوں ہی اسے اتنی عزت دیتا ہے، حالانکہ سمجھداری اور عقل میں وہ ہم سے بڑھ کے نہیں۔ سلطان کے کانوں میں حاسد امیروں کی یہ باتیں پڑیں تو وہ ایک دن 30 سب سے بڑے امیروں اور ایاز کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ فاصلے پر ایک قافلہ دکھائی دیا۔ سلطان نے ایک امیر کو بھیجا کہ قافلے والوں سے پوچھو کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ وہ امیر دوڑا گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر سلطان کو بتایا کہ یہ لوگ شہر رے سے آ رہے ہیں۔ سلطان نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ امیر کو اس کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ سلطان نے ایک دوسرے امیر کو بھیجا کہ قافلے والوں سے پوچھو وہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ گیا اور واپس آ کر کہا یہ لوگ یمن جا رہے ہیں۔ سلطان نے پوچھا ان کے پاس سامان ہے؟ وہ امیر بھی کوئی جواب نہ دے سکا۔ اب سلطان نے تیسرے وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ اور دریافت کرو ان کے پاس کیا سامان ہے۔ اس امیر نے واپس آ کر کہا ان کے پاس ہر قسم کی چیزیں ہیں، البتہ رے کے پیالے دوسری چیزوں سے زیادہ ہیں۔ سلطان نے پوچھا یہ لوگ رے سے کب چلے تھے؟ امیر کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ اب سلطان نے چوتھے امیر کو اشارہ کیا کہ ان سے پوچھ کر آؤ کہ وہ رے سے کب روانہ ہوئے۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ یہ قافلہ رجب کی 7 تاریخ کو رے سے روانہ ہوا تھا۔ سلطان نے پوچھا کہ ان چیزوں کا شہر میں کیا بھاؤ ہے؟ وہ امیر بھی سلطان کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ سلطان نے پھر 5ویں، 6ٹھے، 7ویں حتیٰ کہ 30 امیروں کو اسی طرح بھیجا، لیکن ان میں سے کوئی بھی قافلے کے بارے میں ہر قسم کی معلومات لے کر نہ آیا۔ ہر ایک نے صرف ایک بات دریافت کی اور واپس آ گیا۔ سلطان نے اب ان سب کو اپنے سامنے بلایا اور ان سے کہا میں تم سے پہلے ایاز کا امتحان لے چکا ہوں۔ میں نے اس کو یہ پوچھنے کے لیے بھیجا تھا کہ قافلہ کہاں سے آیا۔ وہ گیا اور قافلے کے بارے میں ہر قسم کی پوری معلومات حاصل کر کے واپس آیا۔ میں نے اس سے جو سوال کیا اس اکیلے نے اس کا تسلی بخش جواب دیا۔ تم 30 آدمیوں نے 30 پھیروں میں یہ معلومات حاصل کی۔ اب بتاؤ کیا عقل اور سمجھداری میں تم اس کا مقابلہ کر سکتے ہو، اور کیا وہ 30 امیروں کے برابر وظیفہ پانے کا حقدار ہے کہ نہیں؟ امیر سخت شرمندہ ہوئے اور عرض کیا کہ اے سلطان، ایاز کی سمجھداری اور دانائی اللہ کی دین ہے، یہ اپنی کوششوں سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایاز عقل اور قابلیت میں ہم سے بڑھ کر ہے اور واقعی 30 امیروں کے برابر وظیفہ پانے کا حقدار ہے۔ ایاز کی عقل مندی کی وجہ سے سلطان اس کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا اور اس سے اپنے حقیقی بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا۔ ایک دن سلطان محمود دربار میں آیا۔ تمام وزیر اور دربار کے امیر اس کے حضور کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے اپنی جیب سے چمکتا ہوا ہیرا نکالا اور اسے وزیر اعظم کی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا اس ہیرے کی کیا قیمت ہوگی؟ وزیر اعظم نے جواب دیا حضور، اس کی قیمت سونے سے بھرے ہوئے 100 تھیلوں کے برابر ہوگی۔ سلطان نے فرمایا اسے توڑ ڈالو۔ وزیر اعظم نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا حضور، میں اس کو کیسے توڑ سکتا ہوں؟ میں تو آپ کے خزانے اور مال کا خیر خواہ ہوں،
ایسے قیمتی ہیرے کو توڑ کر شاہی خزانے کو کیسے نقصان پہنچاؤں؟ سلطان نے اس کو شاباش دی اور انعام بھی دیا۔ پھر سلطان نے کچھ اور وزیروں امیروں کو اس ہیرے کی قیمت لگانے کے لیے کہا۔ سب نے کہا کہ یہ ہیرا خریدنے کے لیے آدھی سلطنت بھی دے ڈالی جائے تو کم ہے۔ پھر سلطان نے ان میں سے ہر وزیر اور امیر کو حکم دیا کہ اس کو توڑ ڈالو، لیکن ہر ایک نے ویسا ہی جواب دیا جیسا وزیر اعظم نے دیا تھا۔ اب سلطان نے ایاز سے کہا کہ اس ہیرے کی قیمت لگاؤ۔ ایاز نے عرض کیا، حضور اس ہیرے کی قیمت میرے اندازے سے بڑھ کر ہے۔ سلطان نے حکم دیا، اچھا تو اس کو توڑ ڈالو۔ ایاز نے فوراً اپنی جیب سے ایک پتھر نکالا اور اس ہیرے پر مار کر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ دوسرے سب امیر وزیر چلا اٹھے، اوف، یہ تم نے کیا غضب کیا، ایسے قیمتی ہیرے کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ ایاز نے کہا، خدا کے لیے ذرا سوچو، اس ہیرے کی قیمت زیادہ تھی یا سلطان کے حکم کی؟ افسوس کہ تمہاری نظر ہیرے پر تھی، سلطان کے حکم پر نہ تھی۔ تم نے ایک پتھر کو سلطان کے حکم سے زیادہ قیمتی سمجھا، مگر میں نے سلطان کے حکم کو ہیرے سے زیادہ قیمتی سمجھا۔ یہ سن کر سارے وزیر امیر سخت شرمندہ ہوئے۔ سلطان کو بھی اب غصہ آ گیا اور اس نے جلاد کو حکم دیا کہ ان سب کے سر اڑا دو، یہ میرے دربار کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک پتھر کے مقابلے میں میرے حکم کی پرواہ نہیں کی۔ اس وقت نیک دل ایاز آگے بڑھا اور سلطان کے تخت کو چوم کر عرض کیا، اے اونچی شان والے بادشاہ، ان لوگوں سے بھول ہو گئی جس پر وہ سخت شرمندہ ہیں۔ حضور کی ناراضی ان کے لیے 100 موتوں سے بھی بری ہے، ان کو معاف فرما دیں۔ سلطان نے ایاز کی درخواست قبول فرما لی اور ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بھی ہمیں عقل، دانائی اور اسے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔